بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ کراؤن کی آنکھیں کھلی تو درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ درد کی یہ لہر اس قدر تیز اور تکلیف دہ تھی کہ کراؤن کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی، اور اس کراہ نے ہی اسے نیم شعوری کیفیت سے یکلخ شعور کی کیفیت میں لا کھڑا کیا، اور اس کے ساتھ ہی کراؤن نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کرسی سے بندھا ہوا بیٹھا ہے، جبکہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی ریگی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ریگی اپنی اصل شکل میں تھی۔ ریگی تم؟ کراؤن نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں کراؤن، میں ریگی ہوں۔ بڑے عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ملاقات دوستانہ ماحول میں نہیں ہو رہی، ورنہ میں تمہیں حسب سابق ضرور کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کا پوچھتی۔ ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ میں تو ہوٹل میں اپنے کمرے میں تھا، کراؤن نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم جیسے سیکرٹ ایجنٹ کو اس طرح کی احمقانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے کراؤن۔ تم نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کو میری تلاش کے بارے میں جو ہدایات دی تھیں، ان ہدایات کا ٹیپ میں ایک بار نہیں 3 بار سن چکی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری یہاں آمد کا مقصد مجھے اور میرے گروپ کو تلاش کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے سوچا کہ تم نہ جانے کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھرو گے، اس لیے کیوں نہ میں تمہیں ملاقات کے لیے خود ہی بلوا لوں۔ ریگی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ریگی، میری یہاں آمد کا مقصد دوسرا ہے۔ تمہارے متعلق تو مجھے علم ہی نہیں ہے کہ تم بھی یہاں موجود ہو سکتی ہو، کراؤن نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ ہو، اور وہ بھی ایکریمیا جیسی سپر پاور کے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم میرے متعلق بھی اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے مزید ناکام اداکاری کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گروپ کے بارے میں مجھے تفصیلات خود ہی بتا دو، تاکہ میں تمہارے گروپ کو بھی تمہاری طرح یہاں قید کر دوں۔ اس کے بعد میں جس مشن پر آئی ہوں اسے مکمل کروں اور واپس چلی جاؤں۔ میں تمہیں اور تمہارے گروپ کے کسی آدمی کو مارنا نہیں چاہتی، کیونکہ آخر تمہاری اور میری کافی طویل دوستی رہی ہے۔ گو تم بھی مشن لے کر یہاں آئے تھے، لیکن بہرحال ریگی اور کراؤن میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے، ریگی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہی ریگی؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، کراؤن نے اس بار قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ ٹیپ تمہیں سنواؤں؟ ریگی نے کہا۔ وہ جعلی ٹیپ ہوگی، تم یقین کرو، یہ کسی ہمارے مشترکہ دشمن کی سازش ہوگی، کراؤن نے جواب دیا۔ اچھا پھر بتاؤ کہ تمہاری یہاں آمد کیوں ہوئی ہے، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کافرستان کی ایک سرکاری خفیہ ایجنسی کام کر رہی ہے جس کا نام پاور ایجنسی ہے۔ میں اس کی امداد کے لیے آیا ہوں کیونکہ کافرستان حکومت نے اس سلسلے میں ایکریمین حکومت سے باقاعدہ درخواست کی ہے، کراؤن نے جواب دیا۔ کافرستان کی پاور ایجنسی؟ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ایکریمیا کے خلاف کام کر رہی ہے؟ ریگی نے کہا۔ ایکریمیا کے خلاف کام کرتی تو پھر میں یہاں اس کی امداد کے لیے نہ آتا، کراؤن نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جزیرہ تو ایکریمیا کی سرپرستی میں ہے، پھر یہاں کافرستانی ایجنسی کیا کرنے آئی ہے؟ ریگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کراؤن کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس کافرستانی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے، پاور ایجنسی اس کی سرکوبی کے لیے یہاں آئی ہے، کراؤن نے جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں باقاعدہ کھچڑی پک رہی ہے۔ بہت خوب کراؤن، تم نے واقعی انکشاف کر کے میرے حق میں بہتری کی ہے۔ اب تم شرافت سے اپنے گروپ کے بارے میں تفصیلات بتا دو، ورنہ پھر تم جانتے ہو کہ میں تشدد میں کس قدر آگے بڑھ سکتی ہوں۔ تم میری طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح واقف ہو، ریگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھ پر تشدد کرو گی؟ مجھ پر؟ کراؤن پر؟ کراؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے کہ تم اس وقت میرے دوست نہیں ہو بلکہ دشمن ہو، ریگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر یہ شوق بھی پورا کر لو، زندگی میں بہت تجربات ہوئے ہیں، ایک یہ بھی صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا ریگی کہ اس تجربے کے بعد تمہیں دوبارہ دوستی کلیم کرنے کا خیال نہیں آنا چاہیے، کراؤن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو اس حالت میں؟ ریگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دھمکی نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، کراؤن نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے تمہاری مرضی، جیسے تم چاہو، ریگی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے مڑ کر سائڈ پر کھڑے اپنے آدمی کی طرف دیکھا جو اس ساری بات چیت کے دوران خاموش کھڑا رہا تھا۔ جانسن، ریگی نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، جانسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر کراؤن کی بائیں آنکھ نکال دو، ریگی نے سرد لہجے میں کہا۔ یس میڈم، جانسن نے کہا، لیکن اسی لمحے کراؤن بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔
بہت خوب، واقعی بڑا صفاقانہ تشدد کرو گی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ اوکے، اب میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، کراؤن نے ہنستے ہوئے کہا، اور ریگی نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ یہ تم گرگٹ کی طرح بار بار رنگ کیوں بدل رہے ہو، ریگی نے کدلے تلخ لہجے میں کہا۔ اس لیے مادام ریگی کہ مجھے حقیقتاً اس بات پر یقین نہ تھا کہ تم اس حد تک بھی جاؤ گی، لیکن تم نے جس سرد لہجے میں اپنے آدمی کو حکم دیا ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی سنجیدہ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں زندہ رہوں، میں صحیح سالم زندہ رہنا چاہتا ہوں، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے، بتاؤ اپنے گروپ کے بارے میں تفصیلات بتاؤ، ریگی نے کہا۔ ایک شرط میری بھی ہوگی، کراؤن نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ کیا شرط ہے؟ ریگی نے چونک کر کہا۔ تم مجھ سے سب معلومات حاصل کر کے مجھے رہا کر دو گی، کراؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، ریگی نے جواب دیا۔ سوچ لو، کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا ہے، ریگی نے جواب دیا تو کراؤن نے اسے وہ اڈا بتا دیا جس میں اس کے گروپ کے آدمی رہائش پذیر تھے۔ میں چیک کر لوں تم نے درست کہا ہے یا نہیں، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے شک چیک کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ریگی اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ جانسن بھی اس کے پیچھے ہی باہر چلا گیا تھا، اور اب کراؤن اس کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ بند ہوتے ہی بجلی کسی تیزی سے اپنا بوٹ ایڑی کی طرف سے فرش پر مارا تو اس کے بوٹ کی ٹو سے ایک تیز دھار چھری باہر کو نکل آئی۔ اس کے ساتھ ہی کراؤن نے اپنی پشت کی طرف اپنے جسم کو جھکایا، اور دوسرے لمحے اس کی ٹانگ تیزی سے مڑی، اور دوسرے لمحے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس کا پیر سائڈ پر ہوتا ہوا اس کے گھٹنے سے اوپر رانوں کے گرد بندھی ہوئی رسی تک پہنچ گیا، اور کراؤن نے پیر کو مخصوص انداز میں آگے پیچھے کیا۔ گو اس طرح کرنے سے اسے سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ ریگی نے اسے بہرحال زندہ نہیں چھوڑنا، اس لیے وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس وقت یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تیز چھری نے ایک رسی کو کاٹ ڈالا، اور اس رسی کے کٹتے ہی اس کی ٹانگوں کے گرد بندھی ہوئی رسیاں تیزی سے ڈھیلی پڑتی چلی گئیں، اور نہ صرف ٹانگوں کے گرد بلکہ اوپر والے جسم کے گرد بھی بندھی ہوئی رسیاں جو پہلے بے حد سخت تھیں اب خاصی ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ کراؤن نے اپنے جسم کو تیزی سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت دینا شروع کر دی، اور ایسا کرنے سے رسیاں مزید ڈھیلی ہوتی چلی گئیں، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ جو سائیڈوں پر رسیوں کی سخت گرفت کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے تھے حرکت میں آ گئے، اور ہاتھوں کے حرکت میں آتے ہی اس نے باقی ماندہ رسیاں کھولیں اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایڑی کو دوبارہ مخصوص انداز میں فرش پر مار کر اس نے چھری کو واپس بوٹ میں کیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے دروازے کی دوسری طرف جھانکا تو وہاں ایک راہداری تھی جس کی ایک سائڈ بند تھی، جبکہ دوسری سائڈ میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ کراؤن تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اور پھر ابھی وہ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچا ہی تھا کہ اسے دوسری طرف سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی آواز دروازے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور ایک نوجوان جس کے ہاتھوں میں مشین گن تھی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا، مگر دوسرے لمحے کراؤن کے دونوں ہاتھ یکلخت حرکت میں آئے، اور وہ نوجوان چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور پھر ایک دھماکے سے نیچے راہداری میں جا گرا۔ مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی۔ اس نے نیچے گر کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کراؤن نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر سے ہی اس پر چھلانگ لگا دی، اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو وہ گھسیٹتا ہوا سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سنبھلتا، کراؤن نے پوری قوت سے اس کی ناک پر سر کی ٹکر ماری، اور اس نوجوان کے حلق سے یکلخت انتہائی کربناک سی چیخ نکلی، اور اس کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اس کی ناک سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے تھے۔ کراؤن اسے چھوڑ کر تیزی سے مڑا، اور پلک جھپکنے میں اس سے مشین گن اٹھا لی۔ وہ نوجوان فرش پر کسی بورے کی طرح گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی ناک سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ کراؤن نے ایک نظر اسے دیکھا، اور پھر مشین گن لیے وہ بیک وقت دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر برآمدے میں پہنچ گیا۔ اس نوجوان کے گرنے کے دھماکے اور چیخوں کے باوجود ابھی تک کوئی اور آدمی نہ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود کراؤن چیک کر لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چیک کر لیا کہ اس چھوٹے سے مکان میں اور کوئی بھی موجود نہ تھا، اور نہ ہی اس مکان کے پورچ میں کوئی کار موجود تھی، البتہ ایک کمرے میں فون موجود تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، اینتھونی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اینتھونی، میں کراؤن بول رہا ہوں۔ ریگی اپنے آدمیوں کے ساتھ تمہارے اڈے پر ریڈ کرنے کے لیے پہنچنے والی ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اڈے سے باہر نکل کر اسے اس طرح گھیرو کہ ریگی کو تمہاری باہر موجودگی کا علم نہ ہو سکے،
اور پھر تم نے ریگی اور اس کے ساتھیوں کا شکار اس طرح کھیلنا ہے کہ ریگی کو زندہ پکڑ سکو جبکہ اس کے ساتھیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے اینتھونی نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اب ٹرانسمیٹر پر بات کروں گا، پوری طرح ہوشیار رہنا، وہ بے حد شاطر ایجنٹ ہے، کراؤن نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ ہم ویسے بھی پوری طرح ہوشیار تھے، لیکن آپ کی اطلاع کے بعد تو ہم اور بھی چوکنا ہو گئے ہیں، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کراؤن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر مشین گن جو اس نے میز کی سائڈ پر رکھی تھی اٹھا کر دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نوجوان ابھی تک راہداری میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس کی ناک سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ کراؤن نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور پھر گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جہاں اسے باندھا گیا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر اسی رسی سے باندھنا شروع کر دیا جس رسی سے اسے باندھا گیا تھا۔ جب وہ نوجوان اچھی طرح جکڑا گیا تو کراؤن نے اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی اور تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر نوجوان نے چیخ مارتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کراؤن نے پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ برنارڈ۔ مگر تم تو بندھے ہوئے تھے، تم کیسے آزاد ہو گئے؟ برنارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تو موجود تھے، لیکن اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو حیرت انگیز طور پر سنبھال لیا تھا۔ تمہاری مادام کو ابھی کراؤن کے بارے میں پوری طرح علم نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے زندہ چھوڑ کر واپس نہ جاتی۔ بہرحال اب تم مجھے بتاؤ گے کہ ریگی اور اس کے گروپ کا اڈا کہاں ہے، کتنے افراد اس کے ساتھ ہیں، پوری تفصیل بتانی ہوگی، کراؤن نے کہا۔ مجھے کچھ معلوم ہوگا تو بتاؤں گا، میں تو اس اڈے میں رہتا ہوں، برنارڈ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے کراؤن کا وہ ہاتھ گھوما جس میں اسے مشین گن پکڑی ہوئی تھی اور کمرہ برنارڈ کے حلق سے نکلنے والی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ اسے مشین گن کا دستہ انتہائی بے دردی سے اس کے جبڑے پر مار دیا تھا۔ کڑک کی آواز بھی ساتھ ہی ابری تھی جو برنارڈ کے چمڑا ٹوٹنے کی آواز تھی۔ بولو ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، بولو کہاں ہے ریگی کا اڈا، کراؤن نے گھراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، برنارڈ نے اٹک اٹک کر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک اور زوردار چیخ نکلی اور پھر تو جیسے کمرے میں چیخوں کا طوفان آ گیا۔ کراؤن نے مشین گن کو نال سے پکڑ کر انتہائی بے دردی سے اسے لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے برنارڈ کے جسم پر پوری قوت سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں برنارڈ نے چیخنے کے درمیان کہا اور پھر اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تمہارے فرشتے بھی بتائیں گے برنارڈ، میرا نام کراؤن ہے، کراؤن نے دانت پیستے ہوئے کہا اور مشین گن ایک طرف رکھ کر اس نے ایک بار پھر بے ہوش برنارڈ کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد برنارڈ ایک بار پھر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم مجھے مارے چلے جا رہے ہو، ہوش میں آتے ہی برنارڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ تمہیں سب معلوم ہے اور تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا، سمجھے؟ کراؤن نے گراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مار ڈالو مجھے، اب مزید کیا تشدد کرو گے، مار ڈالو مجھے، برنارڈ نے پہلے سے زیادہ زور سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا واقعی تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کراؤن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، مادام ایسی باتوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہے، برنارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کس لیے آ رہے تھے اس کمرے میں؟ کراؤن نے کہا۔ میں تمہارا خیال رکھنے کے لیے آ رہا تھا، مادام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں ہی رہوں، برنارڈ نے کراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آئے گی، کراؤن نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، برنارڈ نے جواب دیا تو کراؤن نے یکلخ مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور برنارڈ کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سے گونج اٹھا۔ کراؤن تیزی سے مڑا اور پھر دوڑتا ہوا اس کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کمرے میں آ گیا۔ اسے مشین گن ایک طرف پھینکی اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر وہ بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے کانوں میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں فون موجود تھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کراؤن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراؤن نے حتل وسا حلق سے برنارڈ جیسی آواز نکالنے کی کوشش کی۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ برنارڈ، کراؤن نے کہا۔ کراؤن کو گولی مار دی تم نے یا نہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور کراؤن نے بے اختیار چونک پڑا۔ مار دی ہے، کراؤن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ اڈا چھوڑ کر پوائنٹ 2 پر رپورٹ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کراؤن نے بجلی کی سی تیزی سے کیڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، سپروائزر سینٹرل ایکسچینج اسپیکنگ، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ چیف کمشنر بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کرو، ابھی اس نمبر پر ایک کال کی گئی ہے، تو معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کال کس نمبر سے کی گئی ہے، کراؤن نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن لہجہ مقامی تھا۔
یس سر، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤن نے فون پیس پر درج نمبر پڑھ دیا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، میں معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کراؤن نے ہونٹ بھیج لیے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سپروائزر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ سپروائزر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کراؤن نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے بتائے ہوئے نمبر پر کال اس نمبر سے کی گئی ہے جناب، سپروائزر نے کہا۔ نمبر بتاؤ احمق، یہ اس نمبر سے کیا ہوتا ہے؟ کراؤن نے گھراتے ہوئے کہا۔ بتا رہا ہوں سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اب مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ نمبر کہاں نصب ہے، جلدی معلوم کرو، کراؤن نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، سپروائزر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو سر، سپروائزر نے کہا۔ یس، کراؤن نے کہا۔ سر، کال کرنے والا نمبر آرتھر ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 111C بلاک میں نصب ہے، اور مسٹر رونالڈ کے نام پر لگا ہوا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کیا ہے نا، کراؤن نے گھراتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پولیس کیس ہے، کراؤن نے کہا۔ نو سر، میں سمجھتا ہوں سر، سپروائزر نے جواب دیا، اور کراؤن نے کیڈل دبا دیا۔ جب ٹون آ گئی تو اس نے سپروائزر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ کرخت ہی تھا۔ مسٹر رونالڈ سے بات کریں، میں یونائیٹڈ کارمن سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر مرفی، کراؤن نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر رونالڈ، وہ تو یہاں نہیں رہتے، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ یہاں نہیں رہتے؟ کیوں؟ کیا انہوں نے کوٹھی فروخت کر دی ہے؟ یہ کوٹھی نمبر 111C بلاک آرتھر کالونی نہیں ہے؟ کراؤن نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہے، لیکن یہ کوٹھی اب ہمارے پاس کرائے پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، یہ مسٹر رونالڈ کہاں چلے گئے؟ کراؤن نے کہا۔ ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، آپ اسٹار اسٹیٹ ایجنسی سے بات کر لیں، ہم نے ان کے ذریعے کوٹھی کرائے پر لی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور کراؤن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ سپروائزر نے درست پتہ بتایا ہے، اور ریگی کا اصل ہیڈ کوارٹر یہی کوٹھی ہے۔ اس نے ریسیور کیڈل پر رکھا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی سے باہر نکل کر اسے تھوڑی دیر بعد ہی خالی ٹیکسی مل گئی۔ روز میری پلازا پر لے چلو، کراؤن نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک 8 منزلہ رہائشی پلازا کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ ٹیکسی رکتے ہی کراؤن نیچے اترا، اسے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا، اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ روز میری پلازا میں اس کے نام سے ایک فلیٹ نہ صرف بک تھا، بلکہ اس میں ضرورت کی ہر چیز بھی موجود تھی۔ یہ اڈا اس سے ہنگامی حالات کے لیے کاکانہ آنے سے پہلے ہی بک کرا لیا تھا، اور ظاہر ہے ابھی ہنگامی حالات درپیش تھے۔ وہ واپس ہوٹل نہ جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس فلیٹ کا رخ کیا تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر نمبروں والا تالا موجود تھا، اس نے نمبر ملا کر تالا کھولا، اور پھر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے فلیٹ کی الماریاں چیک کرنا شروع کر دیں، اور پھر ایک الماری سے اسے ٹرانسمیٹر مل گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے لا کر میز پر رکھا، اور پھر کرسی گھسیٹ کر وہ میز کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے ایک اور الماری کھولی اور اس میں سے کچھ اسلحہ اور کاغذات وغیرہ نکال کر جیب میں ڈالے، اور پھر کار اور گیراج کی چابی کے ساتھ ساتھ اس نے فلیٹ کی چابی بھی اٹھائی، اور تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس بار نمبروں والا تالا لگانے کی بجائے اس نے چابی سے لاک کیا تھا، اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پلازا کے نچلے حصے میں گیراج بنے ہوئے تھے۔ ایک گیراج میں سیاہ رنگ کی کار موجود تھی، جس کی چابیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ اس نے گیراج کھولا اور کار باہر نکالی، اور پھر گیراج بند کر کے وہ کار میں بیٹھ کر اسے چلاتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس کالونی کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس کے گروپ کا اڈا موجود تھا، اور جہاں ریگی نے حملہ کر کے اس کے گروپ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس کا اڈا تھا تو ہر طرف پولیس اور ایمبولینس گاڑیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے سپاہی اور کالونی کے افراد پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کراؤن نے کار ایک سائڈ پر روکی اور اسے لاک کر کے وہ نیچے اترا، اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کراؤن نے ایک پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا ہے، پولیس آفیسر نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں؟ کراؤن نے پوچھا۔ سوری، یہ پولیس سیکرٹ ہے، پولیس آفیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں جرنلسٹ ہوں، کراؤن نے کہا، اور جیب سے ایک کارڈ نکال کے اسے پولیس آفیسر کے سامنے کر دیا۔ یہ کارڈ ان کاغذات میں سے شامل تھا جو اسے فلیٹ کی الماری سے اٹھائے تھے۔ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں، اندر پولیس چیف موجود ہیں، وہ آپ کو بریف کر دیں گے، پولیس آفیسر نے کہا، اور اس کے لیے راستہ بنا دیا گیا۔
کراؤن تیز سے اس قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی واقعی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی اور اب پولیس کے افراد اس کا ملبہ ہٹا کر نیچے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے میں مصروف تھے۔ میں جرنلسٹ ہوں، کراؤن نے پولیس چیف کے قریب پہنچ کر کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی، اس کی بریفنگ شام کو ہیڈ کوارٹر میں دے دی جائے گی، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، ابھی تو کام ہو رہا ہے، پولیس چیف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی زخمی یا تندرست آدمی ملا تھا؟ کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تک صرف ایک زخمی ملا ہے، اس کے پاس ٹرانسمیٹر بھی تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن وہ تھا شدید زخمی۔ وہ ایسے حصے میں پڑا تھا جو پوری طرح گرنے سے محفوظ رہا تھا، لیکن اس کے زخموں کی نوعیت ایسی تھی کہ جیسے ہی اسے ایمبولینس میں لے جانے کے لیے اٹھایا گیا، اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی زخمی نہیں ملا، البتہ 8 لاشیں مل چکی ہیں، پولیس چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کچھ شواہد ملے کہ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کراؤن نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا تاکہ پولیس چیف کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی جرنلسٹ ہے، ورنہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ صرف زخمیوں اور لاشوں کا پوچھ کر ہی واپس چلا گیا تو یہ یقیناً اس پر شک کرنا شروع کر دیں گے۔ لاشیں ایکریمینز کی ہیں اور زخمی اور بعد میں مر جانے والے کے پاس سے ٹرانسمیٹر بھی ملا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب غیر ملکی تنظیموں کے آپس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے، پولیس چیف نے کہا تو کراؤن اس کا شکریہ ادا کر کے اور شام کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ میں شرکت کا کہہ کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہ اینتھونی کی وجہ سے یہاں آیا تھا، لیکن اب پولیس چیف نے اینتھونی کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس نے لاشوں کی جو تعداد بتائی تھی، اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس کا پورا گروپ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں مزید ٹھہرنے کی کوئی اور ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ وہ کار میں بیٹھا اور پھر اس کالونی سے نکل کر وہ آرتھر ٹاؤن کی طرف بڑھ گیا، جہاں کا پتہ فون سپروائزر نے بتایا تھا۔ آرتھر ٹاؤن میں پہنچ کر اس نے سی بلاک چیک کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سی بلاک کی کوٹھی نمبر 111 کے سامنے سے گزر رہا تھا، لیکن اسے پھاٹک کو دیکھتے ہی کار کو سائڈ پر کر کے روک دیا۔ پھاٹک تھوڑا سا کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور پھاٹک کو اس طرح کھلا دیکھ کر ہی اسے احساس ہوا تھا کہ کوٹھی خالی پڑی ہے، ورنہ رہائشی کوٹھی کا پھاٹک بغیر ضرورت کھلا نہیں رکھا جاتا۔ کار روک کر وہ نیچے اترا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کھلے پھاٹک سے اندر جھانکا، درمیانے درجے کی اس کوٹھی کا پورچ خالی تھا۔ کراؤن نے پھاٹک کے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ اندر دور سے گھنٹی کی آواز سنائی دی، لیکن جب کچھ دیر تک اندر سے کوئی باہر نہ آیا تو پھاٹک کو مزید کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوٹھی خالی ہے، لیکن اس میں سے ایسے شواہد بہرحال اسے مل گئے کہ کوٹھی میں کچھ افراد رہتے رہے تھے اور اسے کچھ دیر پہلے ہی خالی کیا گیا ہے۔ خاصا تیز جا رہا ہے ریگی کا گروپ، کراؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر انتہائی تفصیل سے کوٹھی کے کمروں کو چیکنگ شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی چیکنگ کا ایک مثبت نتیجہ بھی نکل آیا۔ ایک کاغذ اسے فرش کے کونے میں پڑا نظر آ گیا۔ اسے کاغذ اٹھایا تو یہ ہوٹل بلو اسٹار کا پیڈ تھا اور اس پر ایک فون نمبر درج تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کاغذ پر لکھا ہوا فون نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی کراؤن چونک پڑا کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ آواز ریگی کی ہے۔ ہوٹل براڈ وے، کراؤن نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ سوری، رانگ نمبر، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا، اور کراؤن نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس چیف بول رہا ہوں، کراؤن نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ کہاں نصب ہے، اور اچھی طرح چیک کرنا، یہ انتہائی اہم ہے، کراؤن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کراؤن نے کاغذ پر لکھا ہوا وہ فون نمبر بتا دیا جس سے ریگی کی آواز اس نے سنی تھی۔ ہولڈ آن کریں سر، آپریٹر نے کہا، اور کراؤن نے ہارن بھیج لیے۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد فون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ کاؤنٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 244 میں یہ فون نصب ہے سر، اور ڈاکٹر ریگمنڈ کے نام سے لگا ہوا ہے، آپریٹر نے کہا۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے، کراؤن نے کہا۔ یس سر، میں نے پوری احتیاط سے چیک کیا ہے، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از پولیس کیس، کراؤن نے کہا۔ نو سر، میں سمجھتی ہوں سر، آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور کراؤن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کاؤنٹ کالونی کوٹھی نمبر 244، تو یہاں ہے محترمہ ریگی اپنے گروپ کے ساتھ، کراؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر فون کی طرف مڑ گیا۔ اسے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔
یس پلومر گیم کلب، ایک رقصی مردانہ آواز سنائی دی۔ پلومر سے بات کراؤ، پولیس چیف بول رہا ہوں، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ یس پلومر بول رہا ہوں جناب۔ پلومر کا لہجہ مؤدبانہ تھا، شاید اس کے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ پولیس چیف کا فون ہے، اور کراؤن جانتا تھا کہ کاکانا جزیرے میں پولیس کو کس قدر وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ کراؤن نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ محفوظ؟ ایک منٹ سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے پلومر نے جلدی سے کہا، اور کراؤن بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ پلومر محفوظ سے یہی سمجھا ہوگا کہ پولیس چیف اس سے خفیہ طور پر رشوت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ یہاں جرائم پیشہ افراد اور گیم کلب وغیرہ پولیس کو رشوت دیے بغیر چل ہی نہ سکتے تھے۔ یس سر، اب فون محفوظ ہے سر، حکم فرمائیے۔ چند لمحوں بعد پلومر کی آواز سنائی دی۔ میں کراؤن بول رہا ہوں پلومر، پولیس چیف اس لیے بننا پڑا تاکہ تم سے بات تو ہو سکے، ورنہ تو تمہارے آدمی نے یہی بتایا تھا کہ باس موجود ہی نہیں ہے۔ اس بار کراؤن نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کراؤن تم؟ اچھا ٹھیک ہے، خاصے ذہین آدمی ہو، ورنہ واقعی مجھ سے مشکل سے بات ہو سکتی۔ کیا بات ہے؟ خیریت؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ تمہارے لیے ایک منافع بخش کام ہے میرے پاس، لیکن کام فوری طور پر کرنے کا ہے، کراؤن نے کہا۔ ارے تمہارا کام نہیں کروں گا تو اور کس کا کروں گا؟ بتاؤ، چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گا، پلومر نے کہا۔ ایک کوٹھی کو فوری طور پر میزائلوں سے تباہ کرانا ہے، کراؤن نے کہا۔ ہو جائے گا، پتہ بتاؤ، پلومر نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے آدمیوں کے پاس ایسے سائنسی آلات ہیں کہ وہ پہلے کوٹھی کو اندرونی طور پر چیک کر سکیں کہ اس میں کتنے افراد موجود ہیں، کراؤن نے کہا۔ ہاں اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، لیکن تم جانتے ہو کہ معاوضہ بھی ساتھ ہی بڑھ جائے گا، پلومر نے جواب دیا۔ معاوضے کی فکر مت کرو پلومر، تم جانتے ہو کہ معاوضہ دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا میں نے، اور تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم کام بے داغ طریقے سے کرتے ہو، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے فکر مت کرو، جیسے کہو گے ویسے ہی ہوگا، پلومر نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گروپ کو الرٹ کر دو، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں، وہاں آ کر تفصیل بتاؤں گا۔ تم کاؤنٹر پر کہہ دو کہ اسٹاک کا نام لیتے ہی وہ مجھے تمہارے پاس پہنچا دیں، کراؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، میں منتظر ہوں، پلومر نے جواب دیا، اور کراؤن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلومر کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ پلومر نوجوان آدمی تھا اور چہرے مہرے سے خاصا ہوشیار اور ذہین نظر آ رہا تھا۔ دیکھو پلومر، تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق ایکیمیا کی ایک سرکاری تنظیم سے ہے۔ یہاں کاکانا میں ایکیمیا کا ایک خفیہ سائنسی اڈہ موجود ہے، اور وہاں ایک خاص ہتھیار کا تجربہ ہونے والا ہے۔ اس ہتھیار کو اڑانے کے لیے ساڈان حکومت نے اپنا ایک خاص گروپ بھیجا ہے، جس کی انچارج ریگی ہے۔ ریگی بہت ہوشیار اور تیز ایجنٹ ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو میں نے ہوٹل سے ایک فون کال کی۔ ریگی کے آدمی شاید ہوٹل میں کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے ٹریس کر لیا، اور پھر انہوں نے مجھے اغوا کر لیا اور اپنے خاص اڈے پر لے گئے، جہاں ریگی نے مجھ سے میرے گروپ کے بارے میں تفصیلات پوچھی، ورنہ وہ مجھ پر غیر انسانی تشدد کرنا چاہتی تھی۔ میرا گروپ انتہائی ہوشیار افراد پر مشتمل ہے، اور میں نے فوری طور پر اپنے آپ کو تشدد سے بچانے اور وقت حاصل کرنے کے لیے اڈے کا پتہ بتا دیا، اور ریگی واپس چلی گئی۔ میں نے رسیاں کاٹ دی، اور پھر باہر آ کر میں نے فون پر اپنے اڈے کے انچارج اینتھونی کو الرٹ کر دیا، لیکن ریگی اس دوران وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اڈا میزائلوں سے تباہ کر دیا، اور میرا پورا گروپ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے طور پر ریگی کا سراغ لگا دیا ہے۔ ریگی اس وقت کاؤنٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 244 میں موجود ہے۔ میں نے فون کر کے اس کی آواز چیک کر لی ہے۔ اب میں اس کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کرانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے آدمیوں کا انتقام بھی دے سکوں اور اپنا مشن بھی مکمل کر سکوں، لیکن ریگی بہت ہوشیار عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں اکیلی رہتی ہو اور اس کا گروپ کسی اور جگہ ہو، اس لیے اس کوٹھی کو تباہ کرانے سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں، کراؤن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے اچھا کیا کراؤن کہ مجھے پوری تفصیل بتا دی، اب سب کچھ بالکل درست انداز میں ہو جائے گا، لیکن اب ہمیں ہیڈ کوارٹر جانا ہوگا۔ وہاں ایسی مشینری نصب ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم اس کوٹھی کے اندرونی حصوں کو چیک کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اپنے آدمیوں پر نہ چھوڑو، بلکہ تم خود چیک کر لو، پھر ریڈ کیا جائے گا۔ آؤ میرے ساتھ، پلومر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ تو اور بھی اچھا ہے، کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پلومر کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کراؤن ایک کوٹھی کے تہخانے میں پلومر کے ساتھ موجود تھا۔ تہخانے میں واقعی انتہائی جدید اور قیمتی مشینری نصب تھی۔ خاصا لمبا چوڑا کام کر رکھا ہے تم نے، مجھے تو اندازہ ہی نہ تھا، کراؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو پلومر بے اختیار مسکرا دیا۔ جب تم یہاں ہوتے تھے
اس وقت میں یہاں کی ایک چھوٹی سی مچھلی تھا، لیکن اب میں مگرمچھوں میں شامل ہو چکا ہوں، پلومر نے کہا، اور کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک مستطیل شکل کی مشین کے سامنے موجود تھے، جس کی سائڈ پر ایک آپریٹر کھڑا تھا۔ پلومر نے اپنے گروپ کو ہدایات اور ضروری آلات دے کر کراؤن کالونی بھجوا دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پلومر کے آدمی مطلوبہ کوٹھی کے اندر ایک مخصوص ٹیلی ویو بٹن پش فائر کریں گے، اور پھر اس کا سلسلہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں موجود مشین سے کر دیا جائے گا، تاکہ یہاں بیٹھے بیٹھے کوٹھی کی چیکنگ کی جا سکے۔ اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد مشین سے سیٹی کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کئی بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، اور پلومر اور کراؤن دونوں چونک پڑے۔ روبرٹ کی کال آ گئی ہے، اسے انتظامات کر لیے ہوں گے، پلومر نے کہا۔ اسی لمحے ساتھ کھڑے آپریٹر نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رابرٹ کالنگ، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس پلومر اٹینڈنگ یو، پلومر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس مشین پر ایسا سسٹم موجود تھا کہ بولنے کے بعد اوور کہہ کر بات ختم کرنے کا اشارہ نہ دینا پڑتا تھا۔ باس، میں نے ایکس سی اندر پہنچا دیا ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اندر ایک عورت اور 4 مرد موجود ہیں، اور وہ کسی نقشے پر جھکے کسی اڈے پر ریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ مشین پر چیک کراؤ، پلومر نے کہا۔ یس باس، رابرٹ نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد مشین کے درمیان موجود اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی، اور اس پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا، جس میں واقعی کرسیوں پر ایک نوجوان عورت اور 4 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں رکھی میز پر نقشہ بھی موجود تھا، اور وہ سب اس نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ واقعی ریگی ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ پر موجود آدمی کا نام جانسن ہے، یہ اس وقت ریگی کے ساتھ تھا، کراؤن نے کہا۔ مادام، اگر کراؤن کو ختم نہ کر دیا جاتا تو اس سے اس اڈے کے بارے میں مکمل تفصیلات آسانی سے حاصل کی جا سکتی تھیں، جانسن کی آواز سنائی دی۔ نہیں، وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اگر اسے ذرا بھی موقع مل جاتا تو وہ سچویشن پلٹ بھی سکتا تھا۔ ڈاکٹر فریگی سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بھی کام کرنے کے لیے کافی ہیں، اور میں آج رات اس کام کو نپٹا دینا چاہتی ہوں، ریگی نے کہا۔ لیکن مادام، کراؤن نے تو بتایا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی اس مشن پر کام کر رہی ہے، جانسن نے کہا۔ کر رہی ہوگی، ہمارے سے کیا واسطہ، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ریگی نے کہا، اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گئی۔ ٹھیک ہے پلومر، اب اس کوٹھی کو تباہ کر دو، کراؤن نے کہا۔ اگر کہو تو بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کرا دوں، اور پھر انہیں اغوا کرا کر یہاں بھی لایا جا سکتا ہے، پلومر نے کہا۔ لیکن یہ انتہائی تیز لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ چانس بھی ہاتھ سے نکل جائے، کراؤن نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے آدمی ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہیں، پلومر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اب مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کوٹھی تباہ کرانے کی بجائے پہلے انہیں بے ہوش کرو، اور پھر تمہارے آدمی اندر داخل ہو کر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہیں، کراؤن نے جواب دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح میزائلوں کی فائرنگ سے پولیس بھی نہ چونکے گی، پلومر نے کہا، اور پھر وہ آپریٹر سے مخاطب ہو گیا۔ رابرٹ سے بات کرو، پلومر نے کہا۔ یس باس، آپریٹر نے کہا، اور ایک بٹن دبا دیا۔ رابرٹ، باس سے بات کرو، آپریٹر نے کہا۔ یس باس، رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ رابرٹ، کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کرنے کی بجائے اس کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر دو، اور پھر اندر جا کر اندر موجود تمام افراد کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دو، پلومر نے کہا۔ یس باس، رابرٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹک کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ ریگی اور اس کے ساتھی مسلسل منصوبہ بندی میں مصروف تھے کہ اچانک وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ یہ آوازیں کیسی ہیں باہر، جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریگی اور اس کے باقی 3 ساتھیوں نے بھی کرسیوں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ بھی لڑکھڑا کر نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ گڈ، کراؤن کے منہ سے نکلا۔ پھر تقریباً 20 منٹ کے وقفے کے بعد اس کمرے میں 4 آدمی داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے مشین پسٹل موجود تھے، اور انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فرش پر بے ہوش پڑی ریگی اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیا۔ گولیاں ریگی اور اس کے ساتھیوں کے جسموں میں پیوست ہوتی چلی گئیں، اور ان کے جسموں سے خون کے فوارے نکلنے لگے تھے۔ باس، یہ ختم ہو گئے ہیں، اچانک ایک آدمی نے منہ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یہ رابرٹ تھا۔ کوٹھی میں تو کوئی آدمی نہیں ہے، پلومر نے آپریٹر کو اشارہ کرنے کے بعد کہا۔ آپریٹر نے اس کی اشارہ کرتے ہی ایک بٹن دبا دیا تھا۔ نو باس، ہم نے چیک کر لیا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، اب خاموشی سے واپس آ جاؤ، پلومر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویری گڈ پلومر، تم نے واقعی بے داغ انداز میں کام کیا ہے، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، کراؤن نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
جبکہ آپریٹر نے مشین آف کرنا شروع کر دی تھی۔ اور کوئی حکم؟ پلومر نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب تم اپنا معاوضہ بتاؤ تاکہ میں ایکلیمیا کال کر کے انہیں کہہ دوں کہ وہ معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیں، کراؤن نے اس مشین ہال سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اور کوئی ہوتا تو میں اس کام کے کم از کم $10 لاکھ لیتا۔ تم جو چاہے دے دو، پلومر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 10 لاکھ ہی دوں گا ڈیئر پلومر، کراؤن نے ہنستے ہوئے کہا، اور پلومر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ $10 لاکھ واقعی خاصا بڑا معاوضہ تھا، جبکہ کام اتنا بڑا ثابت نہ ہوا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔